الیکشن کو ٹائم پہ ہو جائے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی پٹ جائے گی بہت بری طرح. گلگت ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہیں. بہت بڑا نام سیاست کی دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب بشیر احمد خان صاحب. بشیر صاحب بہت شکریہ. آپ کا تعارف میں نے اس لیے مختصر کروایا کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں آپ سے ہی پوچھنی ہیں. سب سے پہلے تو سٹارٹ ادھر سے کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے پچھلے دنوں جب آپ کسی کیمپین کے سلسلے میں دیامر میں تھے تو آپ کے خلاف پرچہ ہوا تھا. یہ پرچہ کیا انتقامی کارروائی تھی؟ یہ کیا تھا؟ اس کی ذرا ڈیٹیل ہمیں بتائیں. بہت مہربانی میر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ گلگت ٹی وی اور آپ کے ٹیم اور آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے مسائل اور یہاں کے ایشوز کو اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے جو ہے نا ارباب اختیار تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی آپ کے سوال کا جواب تو یہ مہینہ ڈیٹ کی بات ہے کہ دیامر میں چلاس میں اپنی رہائش گاہ میں نے اپنے جرنلسٹ حضرات کو بلایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بہت بڑی پریشانی اور اضطراب کا ماحول پورے ملک پوری دنیا میں ہے. اور خاص طور پہ ہمارے صوبے کے اندر بھی اس چیز کی جو ہے نا ایک پریشانی کا سبب بنا. اور پھر دیامر ایسا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے سول سوسائٹی، پولیٹیکل لوگ، علماء اکرام اور ان کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اویئرنیس دلانے کی ضرورت تھی. تو میں نے اس بنیاد پہ پریس کانفرنس بلائی تاکہ پریس کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے. اور پھر وہاں میں نے اپنی ایک اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے الیکشن کا اناؤنس بھی کرنا تھا روٹین کے مطابق، کیونکہ میں ویسے بھی پولیٹیشین ہوں، میرا فیلڈ ہی یہی ہے. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھی حلقے میں کہ پتہ نہیں الیکشن لڑے گا نہیں لڑے گا، اس طرح کی ابہام موجود تھی. ابہام کو دور کرنے کے لیے میں نے پریس کانفرنس بلائی اور اس میں کوئی عمائدین تھے، ہمارے پارٹی کے ساتھی تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ رات گئے تک ہوم ڈپارٹمنٹ اور جی بی پروونشل گورنمنٹ ساری جو ہے نا کمشنر دیامر اور ڈی سی اور ایس پی کے پیچھے پڑ گئے کہ فوراً ان کے خلاف ایف آئی آر کیا جائے. تو مجھے نہیں سمجھ آ گئی، حالانکہ پولیٹیکل لوگوں کے خلاف جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر کے صوبائی حکومت یا ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کیسے وہاں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. تو خیر مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر رہا ہوں بچپن سے. میں نے کئی دفعہ جیلیں کاٹی ہیں، چلاس جیل میں رہا ہوں، گلگت جیل میں رہا ہوں، پشاور جیل میں رہا ہوں. تو مجھے یہ جیلیں، تھانے اور ایف آئی آر اور یہ پرچے میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. صحیح. اس میں ایک چیز بشیر صاحب جو سوشل میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا، ایک جلسہ تھا، کافی لوگ اس میں جمع تھے، پتہ نہیں وہ آپ کا تھا یا کسی اور کا تھا، لیکن جلسہ تھا جی سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے نیچے جو کمنٹس تھے اس سے ہمیں اندازہ ہوا وہ آپ کا تھا. وہ پرچہ اس جلسے کی وجہ سے تھا کہ پریس کانفرنس کی وجہ سے؟ آپ کو بتائے گا. پریس کانفرنس تھی، وہ جلسہ نہیں تھا. اچھا دیکھیں میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے نا پریس کانفرنس بلائی اور یقینی طور پہ میں نے اپنے پارٹی کے جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے جو ساتھی تھے ان کو بھی بلایا اور اپنے حلقے کے کچھ عمائدین تھے ان کو بھی بلایا. اب میں نے بلایا تھا کچھ 50 آدمیوں کو، اب اس میں 400 آدمی آ گئے. تو ایک پولیٹیکل آدمی اپنے گھر کے دروازے سے روک کے لوگوں کو واپس تو نہیں کیا سکتا. وہ بھی پھر چلاس دیامر، وہ بھی دیامر جیسا ٹرائبل علاقہ ہے ہمارا، وہاں ہماری روایات ہیں کہ ہم مہمان کو گھر کے دروازے سے واپس نہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی سوشل میڈیا کے اندر اس کی پکس موجود ہیں، پوری ویڈیو موجود ہے، وائرل ہو گئی کہ اس میں ماسک ہم نے بانٹے اور سینیٹائزر کا استعمال ہوا. ہم نے پورے طریقے سے جو ہے نا بٹھایا جس طریقے سے کرنا تھا. لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہے کہ اس کے ایک ہفتے کے بعد صوبائی حکومت کے وزیر ہیں ہمارے فرمان صاحب، اس نے کوئی 800 آدمیوں کا جلسہ کیا اسٹور میں، اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سرکاری جو اہلکار ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو وزراء صاحبان ہیں، وہ یہاں سوشل ڈسٹینس کو جو اس کو کس طرح سے وائلیٹ کر رہے ہیں، ان پہ نہیں ہوا اور میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کی. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بدنیتی پہ وہ بنی تھی، بخلاہٹ تھی ان کی. وہ معاملہ حل ہو گیا؟ آپ وہ حل ہو گیا، حل ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ان کے خیالات کچھ اور تھے، الحمدللہ اس خیالات کے مطابق وہ نہیں ہو سکا، یہ ناکام ہو گئے. اور لیکن انہوں نے اپنی بدنیتی پوری دکھائی. مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ان کی بدنیتی واضح ہو گئی. اچھا، تو
कैंपेन मतलब आप शायद गिलगित बल्तिस्तान में उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस इस दफ़ा ले रहे हैं। क्या पिछले इलेक्शन से जिसमें आपको शिकस्त हुई थी, तो आपने सीखा, लेसन लर्न रही है? मीर साहब, मुझे शिकस्त नहीं हुई थी, मैं पिछला हराया गया। इलेक्शन में लड़ा नहीं था। अच्छा, मेरे एक चाचा थे बुज़ुर्ग, उनके लिए बरादरी ने मुझे विड्रा मजबूर हो किया गए। था। हाँ, मैंने उनके हक़ ठीक में, है, बल्कि पीपल्स पार्टी में अनाउंस करके पीपल्स पार्टी के लिए मैंने कुर्बानी दी थी, ठीक है, उनको मैंने छोड़ दिया था। तो अब वो अहद वफ़ा नहीं कर सके, वो ख़ुद तो नहीं लड़े, लेकिन वो मुझे सपोर्ट भी करने से कासिर हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। जबकि वो हमारा ज़िले का प्रेसिडेंट था और मैं नायब सदर हूँ, तो मैंने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। और बीच में जो 5 साल का खला था, उस खला को पुर करने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक डोर टू है। डोर कैंपेन अभी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। होपफुल हैं इस दफ़ा बेहतर नताइज होंगे? हाँ, इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, क्योंकि मीर साहब, बात ये है कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है ना, मैट्रिक के ज़माने से लेके अब तक मैंने पॉलिटिक्स में अपनी ज़िंदगी गंवाई है, और इसको मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। सही, और लोगों की खिदमत मेरा अवलीन फ़र्ज़ है, और मुझे कवी यकीन है अपने हलके के ऊपर, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग एक दूसरों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के चक्कर में होते हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे लड़ रहे हैं, सही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ किसी के ख़िलाफ़। मैं अपना पेशे के तौर पर मैंने अपनाया हुआ है, अपना एक सही, फील्ड है मेरा, ठीक है, और कैरियर है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस दफ़ा आवाम जो है ना सही, ठीक है। जैसे मैंडेट देंगे। आपने खुद कहा कि पेशे के तौर पे अपनाया है, तो मुझे याद है कि आप कॉलेज के दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बल्कि आपको लीडर कहा जाता था। फिर वो एक हादसा हो गया जिसके बाद से आप प्रैक्टिकली लीडर भी बन गए, लाहौर में, अनफॉर्चुनेट था। जी 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 उसकी जी, ज़रा बिल्कुल। हमें बहुत बिल्कुल, असर गया है, ज़रा उसकी ये डिटेल्स बताएं। डिग्री कॉलेज गिलगित में स्टूडेंट थे हम, तो हम विज़िट पे चले गए लाहौर, टूर पे, जो सालाना होता है। उधर जाके एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ मीनार पाकिस्तान में। हमारे एक साथी यासीन से उनका ताल्लुक़ था, उसका मर्डर हो गया उधर। उसके बाद हमने दूसरे दिन गवर्नर हाउस लाहौर माल रोड पे 8 घंटे का धरना दिया। अच्छा, उस धरने के बाद से मेरे अंदर जो है ना एक सियासी जरासीम दाखिल हो उस गया। वक्त आप फर्स्ट ईयर में थे? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है, तो लीड किया उस पूरे ठीक उसको, और उसके बाद से एक सियासी शौक़ पैदा हो गया। सही, उसके बाद अमली सियासत में आने से पहले मैं 2 दफ़ा जेल की सोबतें बर्दाश्त अच्छा, कर ली है तो मैंने। उस दौरान जो धरना आपका था, उसमें किन से आपकी मुलाकात हुई, किन से आपके डायलॉग्स हुए धरना ख़त्म करने के हवाले से? उसमें गवर्नर पंजाब उस ज़माने के जो थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर वज़ीर तालीम पंजाब थे, और एजुकेशन सेक्रेटरी पंजाब थे। इस तरह बहुत सारे जो उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक उनसे है। हमारी मुलाकातें हुई। सही, तो उसके बाद फिर हमने डेड बॉडी लेके गिलगित आ गए, और उसके बाद यहाँ गिलगित में हमने डिग्री कॉलेज से एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया। उसको मैं लीड कर रहा था, और चीफ सेक्रेटरी हाउस उस वक्त हुआ करता था वहाँ, उस वक्त सही। पॉलिटिकल निज़ाम नहीं था, तो वहाँ भी हमने अपने सारी बातें मनवाई। अच्छा, तो उसके ठीक बाद से एक सियासी अंसर शामिल ठीक हो है। गया, और उस दौर से लेके अब तक ठीक है। इस फील्ड में चल रहे हैं। तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उस वक्त तो खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाँ, एक ही थी। तो उनके बानियों में से थे। बिल्कुल, इसमें कोई ठीक है। शक नहीं है। बाद में आपने नून लीग छोड़ी, क्यू लीग में गए, फिर आप वहाँ से पीपल्स पार्टी में गए। तो ये सफ़र आप इसको जस्टिफाई समझते हैं कि ठीक है? मीर मुतमईन- साहब, इस तरह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर कुर्बानियाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर दी हैं। चिलास जेल में मैं रहा हूँ 4 महीने। पीपल्स पार्टी के हर दौर हुकूमत में मैं जेल में रहा हूँ। ठीक है, माँ सवाया जिस साल में असम्बली का मेंबर बना, वो टाइम मेरा जेल के बाहर गुजरा है, असम्बली में गुजरा है। उससे पहले 2 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की रही हैं, उसमें मैं जेल में रहा हूँ। एक दफ़ा इधर गिलगित में, एक दफ़ा चिलास में। सही, उसके बाद मैं जब असम्बली के मेंबर बन गया, पहला लीडर अपोजिशन होने का एजाज़ अल्लाह हाँ, ने वो भी मुझे आपको हासिल दिया है। है। उसके बाद 2 साल बाद मुझे एक ही टेन्योर में 2 ओहदे मुझे देखने को मिले, और एक दिन मुझे स्पीकर रहने का भी एजाज़ हासिल है। जी बिल्कुल, ये भी तो एक नई बात है। उस- नाज़रीन, हाँ। एक दिन स्पीकर भी रहे और उसमें कानून बिल्कुल। साज एक बिल भी आपने हाँ, पास किया। प्रेहम शनला की उसके मंजूरी ऊपर दी हम आ हमने। जाएंगे, पहले इसको हम तो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब दियामर बादशाह डैम का इशू खड़ा हुआ दियामर में, और 2 अफराद का कत्ल हुआ, और उस कमेटी में मैं ख़ुद था, क्योंकि मैं सिटिंग मेंबर था। हमने पीपल्स पार्टी की क़यादत को करीब से देखने का मौका मिला मुझे। खुर्शीद शाह साहब, मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, प्राइम मिनिस्टर था गिलानी साहब। उसमें हमने अपने दियामर के जितने भी रिजर्वायर के अंदर आने वाली ज़मीनों के हवाले से दिल खोल के हमने डिमांड्स की। वो डिमांड्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मान लिया, वो किसी मरकज़ की हुकूमत के मानने के डिमांड्स नहीं थे।
دیکھو پاکستان کی تاریخ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ سرکار کے ساتھ چلاس کی زمین کا مقدمہ چل رہا تھا 42 سالوں سے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز کی اس دور کی حکومت نے ہمارے لوگوں کے لیے وہ زمین 1953 اور 52 کے ایکسیشن ڈیڈ کے مطابق اس کی تجدید کر دی کر کے اپنا کیس چیف کورٹ سے وڈرا کیا اور عوامی ملکیت کو تسلیم کیا. دیامر کے زمینوں کو عوامی ملکیت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 اضلاع ہیں جی بی کے اندر. دیامر میں الگ قانون ہے اور باقی 9 اضلاع میں الگ قانون ہے. یہ پارٹی بدلنے کا پھر مطلب مین وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی کے دیامر کے اوپر احسانات کی وجہ سے. اچھا. اور بٹوں کے احسانات تو تھے ہی شہید کے اور محترمہ کے احسانات. پھر جو نظام جس کے تحت آج حفیظ الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ بن بیٹھے ہیں جس کو اس وقت جو ہے نا بہت سارے القابات سے پکار رہے تھے یہ نظام اتنا گندا ہے اس نظام کے اندر آج یہ انجوائے کر رہے ہیں. تو آج ابھی موجودہ دور میں پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو آفرز ہیں تو جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں شمولیت؟ میر صاحب اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے میرے دوست بیٹھے ہیں آپ کی طرف بڑے مخلص بڑے سنسیئر دوست یار کوئی کلاس فیلو بھی ہیں میرے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر جانے کا میرا شروع دن سے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ میں جاؤں گا. اچھا. اگر دوبارہ سیریس آفر ہو بھی تو آپ نہیں؟ جو آفرز ہونی تھی مجھے صدارت تک آفر ہوئی تھی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جب یہ سارے سیٹ اپ نہیں بنا تھا اس زمانے کی بات ہے اس وقت کی بات ہے تو کوئی عوامی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی. میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کوئی عوامی پارٹی کے اندر آ جائیں بے شک الیکشن ہار جاؤ جیت جاؤ وہ الگ ایشو ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو روٹس اس وقت جی بی کے اندر مضبوط ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں. نون لیگ کا تو پچھلی دفعہ مینوپولیشن کے ذریعے آ گئی نا یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. صحیح. تو یہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ میر صاحب اس طرح ہے اگرچہ 26 جون کے بعد اگر مرکز کی حکومت اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو یہاں بن رہا ہے جو ان کے ارادے مجھے لگ رہے ہیں یہ الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اچھا. الیکشن کو ٹائم پہ ہو جائے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی پٹ جائے گی بہت بری طرح. نہیں مطلب یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا یہ کوشش کرے گا کہ پرولونگ ہو. لازمی بات ہے. اب انہوں نے اتنی اجلت میں ساری چیزیں اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کرا لی ہیں. کورٹ سے فیصلہ بھی آیا ہے الیکشن رولز کے حوالے سے اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید ٹائم لیں گے کیونکہ ان کا کوئی ہوم ورک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. 4 گروپوں میں یہ بٹے ہوئے اور 1.5 سالوں کے بعد تو جو ہے نا انہوں نے صدارت کا فیصلہ کیا ہے. تو اس کے بعد سے ابھی تک مجھے کوئی الیکٹیبل نظر نہیں آ رہا ہے. اگر نون لیگ کے کچھ جو جانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو نام آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن پیپلز پارٹی سے ابھی تک کوئی الیکٹیبل کوئی ہمارا کوئی جا نہیں رہا ہے. صحیح. میزان الٹرا رچ ہر پیالی دل والی. آپ ایک متحرک پارلیمنٹیرین اپنے ٹائم میں بھی رہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آپ وزیر تعمیرات تھے اپوزیشن لیڈر بھی تھے وزیر تعمیرات تھے اور اس حکومت کو بھی آپ نے دیکھا وزیر تعمیرات کو بھی دیکھا جنہوں نے ریزائن بھی کیا. تو کیسے کمپیریزن دونوں حکومتوں کا کرتے ہیں؟ کام آپ نے ڈیلیور کیا تھا کہ انہوں نے کیا ہے؟ میر صاحب اس طرح ہے کہ میں نے یہ دیکھا قریب سے کیونکہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے سارے دوست ہمارے کلیگ پہلے سے ہم ساتھ رہے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے. یہاں پہ جو ہے نا گورننس کا بڑا فقدان رہا ہے نون لیگ کی پچھلی گورنمنٹ میں یہ جو آخری ٹینیور اپنا پورا کر رہی ہے. اچھا. یہ جو چل رہا ہے یہ جی کیونکہ چیف منسٹر نے تمام سیکرٹریز سے لے کے ڈائریکٹر سے لے کے ایکسین سب انجینئر تک اپنے ڈائریکٹ ان کو ٹیلی فونے کرنا ان کو اپنا ڈائریکٹ کرنے کے بعد منسٹروں کا رول ختم ہو گیا تھا. اچھا. منسٹروں کا رول ختم ہو گیا. بالکل. ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. ٹھیک. یقین کریں میں نے کوئی 2-3 وزراء سے سوال کیا کیا کوئی آفیشیل سمری پالیسی کی آپ کے پاس آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے سرکار کی کوئی فائل فلیگ لگی ہوئی اپنی نظروں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ان کو بائی پاس کیا جاتا. بائی پاس کچھ بھی نہیں. اور رابرٹ اسٹمپ کے طور پر بیٹھے رہے جھنڈے لگا کے گاڑی لے کے. ہاں سی ایم کو ایکوموڈیٹ کیا بیوروکریسی نے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے. باقی وزراء کی تو پرسان حال کوئی نہیں تھا. مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی ریزائن کیا بعض وجوہات. دیکھو ڈاکٹر اقبال نے آپ بھی وزیر تعمیرات رہے اور صحیح تھا ان کا سٹانس. ڈاکٹر اقبال کی ریزائن کی وجہ اور اس گورنمنٹ میں نے بہت سارے وزراء کو دیکھا کہ وہ فلیگ لگا کے اپنے سیکرٹریز اور اپنے ڈائریکٹروں کے دفتروں میں جاتے ہوئے. مجھے دکھ ہو رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ میں وزیر تعمیرات رہا ہوں 3 سال رہا ہوں. اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے نا میں ایک دفعہ اس دن میں گیا سیکرٹری ورکس کے آفس. یعنی مجھے آج بھی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے. چاہے کہ میں فلیگ لگا کے اپنے سیکرٹری کے دفتر میں چلا جاؤں. آپ نے دیکھا اس دن اسٹور میں فرمان صاحب ایکسین کے دفتر میں
جا کے وہاں لڑائی لڑنا یہ جو ہے نا صحیح. لیکن آپ کے زمانے میں محمد علی اختر اور مختلف جو وزراء تھے وہ اکثر یہ کمپلین کرتے تھے اسمبلی کے آن دا فلور آف دی ہاؤس کے سیکرٹریز ہماری بات نہیں سنتے. بہت دبا وہ ایک آدھ دیکھیں اس میں میر صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں. اس وقت سسٹم دیکھو رول آف بزنس mature جو نہیں ہے تھا. رول آف بزنس جو ہے آپ کے جی بی کا رول آف بزنس پنجاب کے پی کے آزاد کشمیر اور سندھ سب کا ایک جیسا ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اب اگر اس رول آف بزنس کو فالو کر کے میں اپنی وزارت کو نہیں چلا سکتا ہوں تو وہ اس نظام کی غلطی نہیں ہے, وہ میری غلطی ہو سکتی ہے, وہ فرمان کی غلطی ہو سکتی ہے, ڈاکٹر اقبال کی غلطی ہو سکتی ہے, وہ ہمارے اندر کمزوری ہے, ہم اس کو چلا نہیں سکتے ہیں. باقی ان کے پاس سارا نظام گورننس آرڈر آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جی بی کا, اس کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ کا رول آف بزنس ہے حکومت کار چلانے کا, اسمبلی چلانے کا کنڈکٹ آف بزنس رولز ہیں, وہ سارے آپ جو ہے نا آپ کے پاس دیا ہوا ہے قاعدہ قانون موجود ہے, اس کے تحت چلنا ہے. اگر میں اس قانون قاعدے کو چھوڑ کے میں جا کے اگر میں ڈیڈیو پاور یوٹیلائز کرنا چاہوں تو یہ ایک منسٹر کے شائع نشان نہیں ہے جو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں نے دیکھا یہ ساری چیزیں. اور دوسری بڑی بات جو میں نے دیکھا کہ کیبنٹ کے اندر چیف منسٹر جو ہے نا وہ چیئرمین ہوتا ہے, ایگزیکٹو ہے, اس کو ہدایت کرنی چاہیے تھی اپنے چیف سیکرٹری اور اپنے سیکرٹریز کو کہ بھائی جو بھی پالیسی کی جو سمریز ہیں وہ ہمارے منسٹروں کو نالج میں لا کے ان کو اعتماد میں لے کے لایا کریں. اس نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا بشیر صاحب, آپ کے زمانے میں بھی کرپشن کے بہت سارے الزامات لگتے تھے, ہر روز ہم دیکھتے تھے کہ آئے روز جس کو کہتے ہیں کہ اخبارات کے اوپر یہ کرپشن تو, لیکن پولیٹیشینس کے اوپر ظاہر ہے کسی طرح ہاتھ نہیں پڑا ہے. جیسے اس حکومت میں بھی کرپشن جو اپوزیشن ہے وہ دہراتی رہتی ہے. تو یہ واقعی آپ پولیٹیشینس جو ہوتے ہیں یا جو الیکٹڈ یہ کرپشن کرتے ہیں, کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ میر صاحب دیکھو یہاں المیہ ہے, جی بھی میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور وہ میں مانتا بھی ہوں وہ غلط ہوا, لیکن اس میں میرے خیال میں کوئی پولیٹیشین اس میں انوالو نہیں تھا. ہاں پولیٹیشین نے خاموشی ضرور اختیار کی ہوگی, وہ اس نے غلط کیا ہے. باقی جو انہوں نے کیا نیچے سیکرٹری سے ڈائریکٹر اور ڈی ڈی لیول پہ غلط ہوا, اس کا خمیازہ بہت پی رہے ہیں آپ کے سامنے. ایجوکیشن میں بہت زیادہ ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, صحیح. باقی ایسے آپ بتائیں, میں وزیر تعمیرات رہا ہوں, میرے دور میں اگر کوئی ٹھیکہ بکا ہو, کوئی برج بکی ہو, جس طرح جو آج ہو رہا ہے سننے میں آ رہا ہے, وہ آگے انویسٹیگیشنز ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ادارے بھی خاموش بیٹھے. ایک انٹرسٹنگ پہلو جو آپ کے جب آپ کی حکومت تھی اس زمانے میں, آپ وزیر تعمیرات تھے اس وقت, اور آپ نے جو سیشن کنڈکٹ کیا تھا اسمبلی کا, اس کی ذرا ہمیں تفصیل بتائیں, جو بل بھی پاس ہوا تھا. وہ میر صاحب اس طرح ہوا تھا کہ انفارچونیٹلی وہ ہوا کہ 2010 کا جو سیلاب آیا گلگت میں, پورے پاکستان میں آیا تھا, اس میں اسپیکر صاحب گئے ہوئے تھے حمزہ, اور ڈپٹی اسپیکر جمیل صاحب ہوتے تھے, وہ گئے تھے اسلام آباد. تو اس میں جب ہم گئے تو اسمبلی کے اندر پانی آیا ہوا تھا. تو سیکرٹری اسمبلی کو ہم نے بلایا, ہم نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے, انہوں نے کہا ایڈجرن کر لیں. ہم نے کہا ایڈجرن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کنٹینیو ہے. اس کنٹینیویشن میں دیکھیں پہلا چیئرمین میں جس کا نام ہو تو وہ کنڈکٹ کرے گا, وہ چیئر کرے گا. تو اتفاق سے اس میں میرا نام تھا. اچھا. اور راج اعظم صاحب کا بھی نام تھا, آمنہ انصاری کا بھی نام تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر مجھے آگے کر دیا, تو مجھے ایک دن جو ہے نا 3 گھنٹے سیشن چلا. پہلے سیکرٹری صاحب نہیں مان رہے تھے اس کو. سیکرٹری صاحب مرحوم قوت جان صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں سر ایڈجرن ہوتا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا کنڈکٹ آف بزنس رولز کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ جب سیشن جاری ہو, اس کی کنٹینیویشن ہو, تو اس میں کوئی بھی پینل آف چیئرمین میں سے 2-3 جو بھی ہوں گے. اچھا, آپ نے چیئر کیا اس کو؟ جی میں نے چیئر کیا. لا پاس ہو گیا, پریمپشن لا کی منظوری دے دی میں نے. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک اپنے اسمبلی کے ٹینیور کے اندر ایک دن کے اندر, ہاں نہیں, ایک دوسری چیز جو ہماری اسمبلی کو اس وقت گورننس آرڈر کے اندر یہ اختیار نہیں تھا کہ ہم اسمبلی کے 2/3 میجارٹی سے چیزوں کو ہم چینج کر لیں. ٹھیک ہے. اس کی ریزولوشن وزیر شکیل صاحب نے پیش کی, اس وقت ممبر تھے, وزیر قانون تھے, اس کی منظوری بھی دی میں نے. اچھا. اور پریمپشن لا کی بھی, قانون حق شفا کے قانون. یہ کتنا مشکل تھا پاس کروانا اسمبلی سے؟ یہ دیکھیں مشکل تو اس طرح تھا کہ ہمارے صوبے کے اندر 4 مذاہب کے لوگ آباد ہیں. اہل سنت ہیں, اہل تشیع ہیں, اسماعیلی کمیونٹی ہیں اور نور بخشی ہیں. تو چاروں کے حق شفا کے الگ الگ مذہبی قوانین اور اندر سے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلافات تھے. ہم نے پھر اسمبلی کے اندر ان 4 مذاہب کے علماء ہمارے پاس تھے, اپنا مولانا سرور شاہ صاحب, مطابعت شاہ صاحب, اپنا مرحوم عبداللہ صاحب, نثار حسین سرباز صاحب,
ان پہ مشتمل کمیٹی بنائی، انہوں نے اپنے طور پہ بیٹھ کے فائنل کر کے انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا، ہم نے اس کی منظوری دے دی، اور الحمدللہ آج آپ کے صوبے کے اندر قانون حق شفا کی قانون اپنا موجود ہے، پہلے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ اسی کے بعد سے یہ بہت سارے قوانین بنائے ہمارے ٹینیور میں اسمبلی نے، چلو بہت ساری چیزیں ہم سے غلطی بھی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ایک ڈرائیور کو، ایک نئے ڈرائیور کو آپ گاڑی ہاتھ میں دیں گے بغیر استاد کے تو چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ آگے پیچھے ڈنڈ شنڈ پڑ جاتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہماری آنے والی پچھلی جو ابھی اختتام ہونے والی حکومت ہے، یہ جاری رہے گا، ان کو سیکھ کے اس غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے تھا، نہیں دہرانا۔ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ ان کو اچھا موقع ملا۔ ہمارے دور میں تو 2010 کے سیلاب نے ہمیں ڈیمیج کر دیا، اس کے بعد ٹیررزم نے ہمیں بہت زیادہ خراب کیا، صحیح، جو اس جو 5 سالوں میں شکر ہے ان کو کہ بڑے سکون سے موقع ملا، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تو بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بشیر صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی۔